الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا قاسم جوئی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے زہد کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے بارے میں کیا کچھ سن رکھا ہے؟ میں نے چند اقوال بیان کیے لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے نزدیک زہد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جان لو پیٹ بندے کی دنیا ہے، جس قدر اسے اپنے پیٹ پر قابو ہوگا اسی قدر اسے زہد حاصل ہوگا، اور جس قدر اس کا پیٹ اس پر غالب ہوگا اسی قدر وہ دنیا کے شکنجے میں پھنسا ہوگا۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو طبیب عبد الرحمن کے پاس آئے اور پوچھا کہ کھانے میں کون سی چیز میرے موافق رہے گی؟ ہم اور آپ بھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائی لکھنے کے بعد ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے یا ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا کیا چیز کھانے میں پرہیز کرنی ہوگی۔ تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے طبیب عبد الرحمن سے کھانے کی کون سی چیز موافق رہے گی یہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ تو رہے ہیں لیکن جب میں بیان کروں گا تو آپ قبول نہیں کریں گے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بیان تو کیجئے کہ میں سن لوں۔ طبیب نے کہا، سکنجین یہ ایک خاص قسم کا شربت ہے، سکنجین نوش فرمائیے، بہدانہ یعنی ناشپتی کا بیج چوسیے اور اس کے بعد مرغی کا ابلا ہوا گوشت کھائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی چیز ایسی جانتے ہیں جو سکنجین سے قیمت میں کم ہو اور فائدے میں اس کے برابر ہو؟ طبیب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ طبیب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سرکہ کے ساتھ کاسنی، کاسنی ایک پودا ہے، ایک سبزی ہے، سرکہ کے ساتھ کاسنی۔ پھر فرمایا کہ ایسی چیز جانتے ہیں جو بہدانہ سے کم قیمت ہو اور فائدے میں اس کے قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں۔ طبیب نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا خرنوب شامی، ایک درخت ہے یعنی کیرب کا درخت۔ آپ نے پھر پوچھا کیا کوئی ایسی چیز جانتے ہیں کہ جو مرغی کے ابلے ہوئے گوشت سے قیمت میں کم ہو لیکن فائدے میں اس کے برابر ہو، اس کے قائم مقام ہو؟ طبیب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں، گائے کا دیسی گھی کے ساتھ چنے کا پانی، یہ اس کا بدل ہے۔ طبیب نے کہا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ طب جانتے ہیں، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے اس تمام گفتگو سے یہ بات جان لی کہ یہ حضرات خواہشات اور پیٹ بھر کر کھانے سے بچتے تھے اور ان کا بچنا ان فوائد کے پیش نظر تھا جو ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔
ان کے بچنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ بعض اوقات انہیں خالص حلال چیز میسر نہیں ہوتی تو پرہیزگاری کی بنا پر وہ اپنے نفسوں کو بقدر ضرورت کھانے کی اجازت دیتے ہیں، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ خواہش میں شمار نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نمک بھی ایک خواہش ہے کیونکہ یہ روٹی پر اضافہ ہے، اور جو چیز روٹی پر اضافہ ہو وہ خواہش ہے۔ یہ انتہا درجے کا تقویٰ ہے، یہ جو ہے انتہائی تقوی کی بات ہے کہ روٹی کے اوپر جو بھی چیز زائد ہو وہ خواہش ہے۔ حالانکہ اگر کوئی روٹی کے ساتھ نمک بھی کھائے تو یہ خواہش ہے۔ لہذا جو شخص صرف روٹی پر اکتفا نہیں کر سکتا اسے نہ تو اپنے نفس سے غافل ہونا چاہیے اور نہ ہی خواہشات میں منہمک ہونا چاہیے۔ انسان کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کی اسے خواہش ہو اسے کھا لے، اور ہر وہ کام کر گزرے جسے کرنے کی چاہت ہو۔ مناسب یہ ہے کہ گوشت کھانے پر ہمیشگی اختیار نہ کی جائے، ہمیشہ گوشت نہ کھایا جائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑ دے اس کی طبیعت اور مزاج میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہوگا، اور جو شخص 40 دن تک مسلسل گوشت کھاتا رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ 40 دن تک گوشت نہ کھائیں، کیونکہ اس سے بھی طبیعت میں مزاج اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ روزانہ گوشت۔ ایسے بہت سے بندے ہیں کہ جن کو ڈیلی گوشت چاہیے، مسلسل 40 دن تک گوشت کھانے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ منقول ہے ہمیشہ گوشت کھانا یہ شراب کے چسکے کی طرح ایک چسکا ہے۔ ہمیشہ گوشت کھانا یعنی جس طرح شراب کا آدمی عادی بن جاتا ہے، اس طرح مسلسل گوشت کھانے والا بھی اس کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس کے بغیر چھٹکارا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ جب انسان جب بھوکا ہو اور جماع کا دل بھی چاہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کھانا بھی کھائے اور جماع بھی کرے۔ اس طرح اپنے نفس کی 2 خواہشوں کو پوری کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا نفس جو ہے اس پر قابو پا لے گا، اور جب کہ نفس بعض اوقات کھانا اس لیے طلب کرتا ہے تاکہ بشاشت اور گرم جوشی کے ساتھ جماع کر سکے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پیٹ بھرا ہونے کی حالت میں نہ سوئے، یوں وہ 2 غفلتوں کو جمع کر لے گا اور اسے سستی کی عادت پڑ جائے گی۔ نیز اس عمل کے باعث اس کا دل جو ہے وہ سخت ہوگا۔ یعنی کھانا کھا کر فوراً جو سونے کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے نقصان ہے، صحت کے لیے بھی نقصان ہے، اور جسم میں سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل بھی جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھانے کے بعد چاہیے کہ نماز پڑھے یا بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے کہ یہ اس کی نعمت پر شکر کرنے کے زیادہ قریب ہے۔ کھانا کھا کر نماز پڑھنا یہ کھانا ملنے پر شکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اپنے کھانوں کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو، اپنے کھانوں کو ذکر اور نماز کے ذریعے ہضم کرو، اور کھانا کھا کر سو مت جاؤ، اس طرح تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے، رات کو بھی لیٹ کھانے سے بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے کھا لیا جائے، تاکہ نماز پڑھنے سے اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے، اور لیٹ کھا کر سو جانے سے چونکہ دل سخت ہو جاتا ہے، تو کھانا کھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ذکر اور نماز کے ذریعے اپنے کھانوں کو ہضم کرو۔
چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم از کم جو ہے 4 رکعت پڑھے آدمی، یا 100 مرتبہ تسبیح پڑھے، یا قرآن پاک کا ایک جز ایک سپارہ پڑھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو پیٹ بھر کر کھاتے تو شب بیداری کرتے، رات کو جاگتے رہتے، اور جب دن میں پیٹ بھر کر کھاتے تو اس کے بعد نماز پڑھتے اور ذکر کرتے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سیاہ فام گھوڑے کو سیاہ فام کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور کام کر کے اس کو تھکاؤ، اور کبھی فرماتے کہ گدھے کو پیٹ بھر کر کھلاؤ اور کام لیتے ہوئے اسے تھکا دو۔ اس طرح ہم بھی اگر اپنے نفس کو پیٹ بھر کر کھلائیں تو پھر عبادت کے ذریعے اس کو تھکائیں بھی، لیکن یہ چیز بہت شاذ و نادر ہو چکی ہے۔ کھا تو لیتے ہیں ہم پیٹ بھر کر، لیکن پھر عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور نفس کو تھکانے کے بجائے نفس کے کہنے پر لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جب کبھی کھانا اور عمدہ پھل کھانے کو جی چاہے تو مناسب یہ ہے کہ روٹی نہ کھائے، اس کے بدلے عمدہ پھلوں کو کھا لیں، تاکہ یہی پھل جو ہے وہ غذا بن جائے۔ انہیں بطور پھل ان کو شمار نہ کیا جائے اور نفس کی عادت اور خواہش جمع نہ ہو پائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن سالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں روٹی اور کھجور دیکھی تو فرمایا پہلے کھجور کھا لیجئے، اگر یہ کافی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد بقدر ضرورت روٹی کھا لیجئے گا، دونوں کو جمع نہ کرو۔ جب کبھی ہلکی اور بھاری غذا سامنے آ جائے تو پہلے ہلکی غذا کھائیے تاکہ اس کے بعد بھاری کی خواہش نہ رہے۔ اگر بھاری غذا پہلے کھائے گا تو ہلکی غذا کی بھی اس کے ہلکے پن کے باعث ضرور کھائے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے، خواہشات کے مطابق چیزیں مت کھاؤ، اگر کھا لو تو ان کی طلب میں نہ رہو، اگر طلب میں رہو تو اس سے محبت نہ کرو۔ اور خاص قسم کی روٹی طلب کرنا یہ بھی خواہش ہے۔ روٹی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو چاہیے ایسی روٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی، ایسی ہو، اس میں میرا بھی شمار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عراق سے ہمارے پاس روٹی سے زیادہ پسندیدہ کوئی پھل نہیں آیا، نہیں آپ نے روٹی کو بھی گویا پھل قرار دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جائز نفسانی خواہشات کے معاملے میں غفلت برتنے اور ہر حال میں نفس کی پیروی کرنے کی گنجائش نہیں۔ بندہ جس قدر اپنی خواہش کو پورا کرتا رہے اسی قدر اسے ڈرنا چاہیے کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، سورہ احقاف پارہ 26۔ اس آیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے ہو، اور جس قدر وہ اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنی خواہش کو چھوڑ دے گا اسی قدر دار آخرت میں اپنی خواہشات سے لطف اندوز ہوگا۔ ایک بصری بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نفس نے مجھ سے چاول، روٹی اور مچھلی کا مطالبہ کیا، چاول، روٹی اور مچھلی کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو نہیں دیا، اس کا مطالبہ بڑھ گیا، نفس کا مطالبہ بڑھ گیا، کھلاؤ نہ کھلاؤ، اور میں بھی 20 سال تک نفس کے ساتھ لڑتا رہا، نہیں کھلایا۔ ہاں جب اس بزرگ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر ان کو پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر نعمتیں اور عزت مجھے عطا کی ہے وہ بیان سے باہر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ چاول کی روٹی اور مچھلی تھی، اور ارشاد فرمایا کہ آج جتنا دل چاہے اپنی خواہش اور مزے لے لے کر پورا کر لو۔ یعنی دنیا کے اندر یہ چاول کی روٹی اور مچھلی سے بچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کو سب سے پہلے کہ چاول کی روٹی
اور مچھلی اس کو کھلاؤ کہ اس نے 20 سال تک اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ اور رب نے فرمایا کہ آج جتنا دل چاہے اپنی خواہش کو مزے لے لے کر پورا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ الحاقہ پارہ 29۔ رب نے فرمایا کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا، یعنی جو دنیاوی زندگی میں تم نے نہیں کھایا تھا وہ تم کھاؤ۔ بے شک بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ ترک خواہش کو آگے بھیجا، یعنی بھوک پیاس کو آخرت کے لیے آگے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی خواہش کو چھوڑ دینا دل کے لیے، کسی خواہش کو چھوڑ دینا دل کے لیے 1 سال کے روزے اور قیام سے زیادہ نفع بخش ہے۔ کسی چیز کی خواہش ہو اور اس کو چھوڑ دینا 1 سال بھر کے روزے اور قیام سے بھی زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں بھی ایسے کام کی توفیق برآمد فرمائے جو اسے راضی کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔